مٹی کی ڈالو کا مسئلہ، لیکن ایسے ہی نہیں ڈالنا، کچھ پڑھ کے بھی جانا۔ اصل ہم دین کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، جب دین کی تعلیمات سے دور ہوں گے تو گمراہ تو ہونا ہی ہونا ہے، گمراہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ جب دین سے دور رہیں گے، مسجدوں سے دور رہیں گے، علماء سے دور رہیں گے، مدرسوں سے دور رہیں گے، جو چیزیں ہماری زندگیوں کو سنوارنے والی ہوں گی ان سے دور رہیں گے، تو پھر تو گمراہی ہونی ہوگی۔ جب پاک نہیں تو ناپاک، جب اچھا نہیں کریں گے تو دو ہی چیزیں ہیں، جب پاکی نہیں اختیار کریں گے تو ناپاکی، جب اچھائی اختیار نہیں کریں گے تو برائی، یہی دو چیزیں ہیں۔ جب اچھی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے تو بری صحبت میں جانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 3 مٹھی ڈالنا ہے تو پڑھنا بھی ہے۔ پہلی مٹھی جب ڈالو گے تو مینہا خلقنا، یہ پڑھنے والے کو خود کو تقواز کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے خود کو۔ میت تو ڈال دی، اس کے لیے تو جنازہ پڑھ لیا۔ میں ان جوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو دور نزدیک سے آئے ہیں لیکن صرف یہ یہاں جلسہ سن کے تقریریں سن کے نہ جائیں، کچھ تبدیل ہو کر کے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سیاسی جلسے کی طرح آئے، نعرے شارے لگا کے چلے گئے، کچھ نہ کچھ لے کر کے جانا ہے یہاں سے، کچھ نہ کچھ تبدیلی اپنے اندر لانی ہے ضرور۔ پھر کیا مقصد ہے دینی جلسوں کا؟ پھر کیا مقصد ہے علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا؟ جب آپ یہاں سے بھی خالی جاؤ گے تو مجھے لگ رہا ہے بدنصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو یہاں سے بھی کچھ نہ ملے گا۔ مجھے عبد القادر جیلانی یاد آ گئے، ان کو جب ایک چور نے بازار میں اس کی قیمتی چادر کو نیچے سے پکڑا، اس ارادے سے پکڑا کہ میں کھینچ لوں گا، بھاگ جاؤں گا، مجھے کون پکڑے گا، لیکن بڑی قیمتی چادر تھی ان کے کندھے پر، غوث پاک کے کندھے پر۔ بازار میں بڑی بھیڑ بھاڑ تھی، انہوں نے سوچا میں بھاگ جاؤں گا، اتنی بھیڑ میں مجھے کون پکڑے گا، بیچارہ کوئی بے خبر رہا ہوگا، اس کو یہ مت پتا تھا کہ میں کس کی چادر پکڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب چادر کو نیچے سے کھینچنا شروع کیا، ہاتھ پھنس گیا ادھر، ہاتھ بند گیا، نہ آگے نہ پیچھے۔ تو عبد القادر جیلانی نے، غوث پاک نے نظر کرم فرمائی۔ اللہ کرے آج ہم پر بھی وہ نظر کرم ہو جائے۔ ہائے ہائے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ انہوں نے نظر ڈالی اور یہ حکم نہیں دیا اس کو رسیوں سے باندھو، مارو، پیٹو، چور، ڈھاکو، بدبخت، بند کرو اس کو جیل میں ڈالو، نہیں۔ انہوں نے اپنے نگاہ کرم جب اس پر ڈالی تو اوپر کی طرف اپنا سر مبارک کیا، چہرہ، عرض کرنے لگے مولا یہ چور آیا میری چادر لینے کے لیے، بھاگ جاتا تھا، بھاگ جانے کا ارادہ تھا، میری چادر چرا کے لے گا، مجھے کچھ کمی تو نہیں ہوگی، تم نے مجھے نوازا ہے، لیکن مسئلہ اس کا ہے یہ اگر یہاں سے بھی چور ہی نکلا لوگ تانا دیں گے، لوگ تانا دیں گے کہ بد نصیب تو کتنا بدبخت ہے، عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑ کے بھی تجھے ہدایت نہیں ہوئی، تو وہاں سے بھی چور ہی نکلا ہے، کیا ہوا تجھے؟ لہذا میرے مولا آج کے بعد اس کا دامن جو اس نے میرا پکڑا ہے، چوری کی نیت سے میری چادر کو پکڑا، الہی اب اس کا دل بدل دے تاکہ یہ عمر بھر اس دامن کو پکڑے، تاکہ یہ ساری عمر میرے دامن کو پکڑے رہے۔ اب ہوا کیا، اتنا کہنا تھا، دل بدل گیا، دل بدل گیا، دامن چھوڑ کے غوث پاک کے قدموں میں آیا، کہنے لگے جناب اب توبہ کرتا ہوں، مجھے اب توبہ کروائی اور اپنے مریدوں میں شامل کر۔ تو لوگوں مختصر تمہیداً میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ آئے ہو، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا جلسہ ہے، یہ رسول اللہ کی نسبت کا جلسہ ہے، جہاں بگڑے ہوئے سنور جاتے ہیں، جہاں گرے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، جہاں بیماروں کو شفا نصیب ہو جاتی ہے، جہاں پریشان لوگوں کو خوشحالی مل جاتی ہے،
جہاں تنگ دستوں کو وسعت دست ہو جاتا ہے، جن کی تقدیریں بگڑی ہوئی ہے وہ تقدیریں سنور جاتی ہے۔ یہ وہ جلسہ ہے جہاں ہماری آخرت بھی خوشحال بنے گی، دنیا بھی خوشحال بنے گی۔ پورا مجمع ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ آپ پختہ ارادہ کرو لوگوں، دنیا میں عارضی زندگیاں ہیں، چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ۔ اس زندگی کی قدر کرو، نہیں رہنا ہے دنیا میں، ہمیں اس زمین کے نیچے جانا۔ قبرستان بھرے ہوئے ہیں، آپ نے کتنے لوگوں کو دفن کیا ہوگا، کندھا دیا ہوگا، جنازہ پڑھا ہوگا، کتنے قبرستانوں پہ جا کر کے فاتحہ پڑھتے ہو، لیکن لوگوں ایسا نہ ہو ہم صرف زبان سے فاتحہ پڑھتے رہیں گے، ہمارے لیے کوئی دعا بھی نہیں کرے گا بعد میں۔ ایسا مت بننا، یہی سے ارادہ کرو ہم بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس جلسے سے کوئی بھی بدل گیا سمجھنا جلسہ قبول ہو گیا۔ قبلہ محترم جمال الدین صاحب نے بڑی محنتیں کی ہے، صبح سے پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا ہوگا، شاید رو رہے تھے صبح سے۔ میں نے کہا اتنی بات کیا ہے، جلسہ تو کامیاب ہو ہی گیا آپ کا، لیکن اب محبتیں ہیں، جذبات ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہے، ان کے شانہ بشانہ ان کے احباب نے محنتیں کی ہے، آپ کو بلایا، اور یہ بلایا اس لیے نہیں کہ تمہیں ووٹ دینا ہے، تمہیں اس لیے نہیں بلایا لوگوں ووٹ مانگ رہے ہیں، اس لیے بلایا کہ رسول اللہ کا دامن تھام لو۔ تم اور جلسوں میں جمع ہو جاتے ہو، اور میں بھی اس سے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مجھے پتا ہے اس سے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے بلانے کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے ہمیں ووٹ دے کر کے کرسی دلواؤ، لیکن آج کے بلانے والے آپ سے کرسی کے لیے ووٹ نہیں مانگ رہے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کو آباد اور خوشحال بنانے کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں، اور آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ کے بچے دیندار بن جائیں گے اور سماج میں اچھے بن جائیں گے۔ آپ کو اس لیے بلایا کہ منشیات بڑھ رہی ہے، ہمارے جوان برباد ہوتے جا رہے ہیں، ان کی زندگیاں تباہی کے دہانے جا رہی ہیں، وہ سماج کا ناسور بنتے جا رہے ہیں، وہ والدین کے نافرمان بنتے جا رہے ہیں، وہ انسان نہیں حیوان سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج انتظامیہ نے جلسہ بلا کے تم کو بلایا، لوگوں آؤ، آج تک تم نے گندی شراب پی لی، آج عشق رسول کی محبت والی شراب لے کے جاؤ، اور پھر دیکھو مزہ اس میں ہے یا مزہ اس میں ہے، پھر دیکھو سکون اس میں ہے یا اس میں ہے، پھر دیکھو عزت اس میں ہے یا اس میں۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مجھے لگ رہا جلسہ بہت بیدار ہو چکا ہے الحمدللہ۔ صبح سے آپ نے علماء کے بیانات سماعت کر لیے ہیں، میری دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے، ہمارے احباب نے جو محنتیں کی ہیں اللہ ان کی محنتوں کو رنگ لائے، جو مقاصد حسنہ اور نیک مقصد کے تحت آپ کو یہاں بلایا، مولا ہم سب کو ان مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو میں اس بات کو بس ختم کر رہا ہوں، آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں زندگی عارضی ہے، بس ہے، جواب نہیں دے رہے ہیں پورا۔ کسی کو ہمیشہ رہنا ہے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ بھی کرے گا میں نہیں مروں گا، اسے بھی مرنا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے گا مجھے نہیں مرنا ہے، میں کہتا ہوں وہ بھی مرے گا، اور لکھ کے لے لو مرنا ہے اسے۔ اور اگر اپنے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں کوئی پروٹیکشن اپنا رکھے بچاؤ کے لیے، اسے بھی مرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، حضرت آپ کہتے ہو ہر ایک چیز اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، کوئی چیز مقصد سے خالی نہیں ہے، ہمیں بتائیے یہ مکھی کس لیے بنائی؟ سوال کیا لوگوں نے، ہمیں بتائیے مکھی کس لیے بنائی، ہمیں تو نہیں لگ رہا یہ کسی کام کی ہے۔ تو امام شافعی بڑے ہوشیار تھے، بڑے نباز تھے، انہوں نے کہا رب نے یہ مکھی تکبر کرنے والوں کے تکبر کو توڑنے کے لیے۔ علماء کی باتیں بھی کیا ہوتی ہیں، تو لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جس کے ارد گرد ہزاروں لوگ اس کی حفاظت پہ لگے رہتے ہیں، اگر کسی کو ان کے پاس جانا ہوتا ہے تو نہ جانے کتنے ناکے پہلے پار کرنے پڑتے ہیں، کتنی جگہ تلاشیاں لیتے ہیں، پھر اس کے پاس جانے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن مکھی یا ایسی چیز ہے جو کسی تلاشی اور ناکے کی محتاج نہیں، سیدھے اس کے ناک پر بیٹھ جاتا، سیدھے اس کے ناک پر بیٹھ کر کے اس کا تکبر اور اس کا گھمنڈ توڑ دیتی ہے۔ لہذا انسان ہے کیا؟
میں اپنے جوانوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، یہ گمراہی چھوڑ دو، چھوڑ دو، کچھ نہیں ہے یہ۔ فرعون اور نمرود جیسے فرما رواں رہے ہیں دنیا میں بڑے بڑے، لیکن نمرود کا آپ نے سنا جب حضرت ابراہیم سے مقابلہ ہوا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن موت کا وجہ موت کا ہوئی، سبحان اللہ، ایک مچھر اس کے ناک میں گھس گیا۔ دیکھیے رب کی کریمی اور رب کی قدرت کیا ہے، ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا، اور اس مچھر کی وجہ سے پتہ کیا ہوا، جو اپنے آپ کو عزت والا بنا ہوا تھا، اپنے آپ کو متکبر پیش کر رہا تھا، بڑا ہوا کیا پھر جب اس کی ناک میں مچھر گھس گیا، پھر جو بھی اس کی خبرگیری کے لیے آتے تھے، دوست احباب رشتہ دار، وہ کیلے سنگترے اس کو کھلانے کے لیے نہیں لاتے تھے، پتہ کیا کراتے تھے، اپنا ہی جوتا یا چپل نکال کے اس کے سر پہ 2-4 بار مارنا تھا تو اس کو اسے آرام ملتا۔ یہ تاریخ ہے، اور رب نے اب دکھا دیا، دیکھ کس کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، یہ ہے تیری حقیقت۔ اب کیلے سنگترے سے آرام نہیں، جوتوں سے آرام ہو رہا۔ جو بھی فرما رواں بن گیا تھا، رب بن گیا تھا، اب اس کی حالت دیکھو کیا ہے۔ لیکن مومنین کو ہمیشہ عزتیں ہیں، سبحان اللہ، عاشقان رسول کو ہمیشہ عزتیں ہیں، دنیا میں بھی وہ خوشحال رہتے ہیں اور آخرت میں بھی خوشحال رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، اگر تم نبی والے نہ بنو گے، دولت والے ہی بن گئے، کبھی تمہیں اطمینان نہیں ہوگا، کبھی تمہارا پیٹ سیراب نہیں ہوگا، یہ یاد رکھ لو۔ اگر تم نبی والے بن گئے، مصطفیٰ والے بن گئے، روٹی کم ہوگی، آمدنی کم ہوگی، اطمینان زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، میرا دعویٰ ہے بڑی بڑی دولت والے پلنگوں پہ بھی سوتے ہیں، اطمینان نہیں، سکون نہیں، ان کی جو دولت کی ہوس وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ایک دن 10,000 کماتے، دوسرے دن 20,000 کی تلاش میں نکلتے ہیں، ایک دن 1 لاکھ کماتے ہیں، اس سے بھی پیٹ نہیں بھرتا، پھر دوسرے دن 2 لاکھ کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ لیکن میرا یقین اور ایمان اور تجربہ ہے جو مصطفیٰ والے ہیں، بولو اونچا بولو میرے دوست، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والے ہیں، جن کی پیشانیاں صبح شام سجدوں میں ہوتی ہیں، جو اپنے رب کی یاد میں ہوتے ہیں، اللہ کی قسم کھانے کو خشک روٹی ہوتی ہے، لیکن بڑے لوگوں کے پلاؤ سے بھی زیادہ مزہ ہوتا ہے۔ دینا لینا ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ بلکہ مومن کو تو مسجد میں اتنا سکون ملتا ہے جتنا مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ قربان میں ان کی بخشش پر، سبحان اللہ، 2 شعر اجازت ہے قبلہ؟ دو شعر پڑھ کے آگے بات بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جو آج میرا جو نبی کی محفل رکھی ہوئی ہے، مبارک ہو، اس کے حوالے سے گفتگو آپ نے سماعت کر لی، میں بھی چند جملے عرض کر کے، اور بڑی بات یہ بھی مجھے یاد آ گئی بیچ میں، آج ہم بہت بڑا قدم بھی اٹھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے لگ رہا ہے انگرالہ کی تاریخ میں سب سے بڑا قدم ہوگا۔ سبحان اللہ، مسجد کی بنیاد ڈالنی ہے، سبحان اللہ، اللہ کے گھر کی بنیاد ڈالنی ہے، اس جگہ کی بنیاد ڈالنی ہے جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا دنیا میں اتنی کوئی چیز عزت والی عظمت والی نہیں جتنی جگہ مسجد کی جگہ ہوتی ہے۔ اور اس زمین کا ٹکڑا میرے نبی نے فرمایا تحت الثری تک مسجد رہتی ہے اور آسمان عرش اعظم تک مسجد رہ جاتی ہے۔ اور زمین کا ٹکڑا جہاں مسجد بن جاتی ہے، بے وضو اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ وہ مسجد جو بننے والی ہے، میرے نبی نے فرمایا جو اس مسجد کی صفائی کرے گا، صفائی کے بعد جو کچھ کوڑا کرکٹ وہاں سے نکلے گا، گرد و غبار جتنا بھی ہوگا، اللہ اس صفائی کرنے والے کو کوہ احد کے برابر اس گرد و غبار کا مدد دے۔ اور ہمیں آج وہ مسجد تعمیر کرنی ہے جس مسجد کے لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خود گارا، جسے جو اینٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ برتن میں اٹھا کر کے اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور مستری کے پاس پیش کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہم تو ہیں خدمت کے لیے، آپ تک تو دیکھتے رہیے۔ حضور نے فرمایا تم صرف ثواب خود کمانا چاہتے ہو، مسجد میں کام کرنے کا ثواب مجھے نہیں دے دو۔
لہذا بڑا قدم ہے لوگوں، آج تک ہم نے اپنے گھروں کو آباد رکھا، آج اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ لیکن یہ آبادی پتہ ہے کیا؟ گھر کو آباد کرو تو گھر ہی آباد ہے، لیکن مسجد کو آباد کرو دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ اللہ اللہ، توجہ ہے میری طرف؟ اللہ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ یہ میں شعر پڑھوں لیکن اس سے پہلے مجھے اہم بات یاد آ گئی۔ آپ نبی کی بارگاہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ حضور تو ہے ہی، نبی تو قریب ہے ہی، لیکن جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ آپ آئے ہو محبتوں کے ساتھ، ماشاءاللہ بڑے جذبے اور محبت کے ساتھ آپ بات سماعت کریں۔ میرے رب ان پر رحم فرما، میرے مولا ان پر رحم فرما، میرے مولا ان کی حاضری قبول فرما۔ یہ دھوپ میں تیری نبی کی محبتیں سن رہے ہیں، عظمتیں، یا اللہ ان کو عزت عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو تکلیف ان کو پہنچ رہی ہے، اس تکلیف کے بدلے دنیا اور آخرت کی تکلیفیں ان سے دور فرما۔ درود شریف پڑھتے ہیں نا؟ میں شعر پڑھوں گا آگے، اس میں ماشاءاللہ اس میں ایک بات آ گئی کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، میں نے مقصد بولا بھی نہیں، صرف آیا، صرف میں حاضر ہوا۔ اب یہ کیا مقصد ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو ایک درود شریف پر میں ایک جلدی سے ایک اہم نقطہ بتا کے آگے بڑھوں گا۔ ایک مرتبہ محبت سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود ایک دعا ہے، درود دعا ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے خدایا نبی پر رحمت بھیج۔ یہ درود کا مقصد ہے۔ علماء بیٹھے، آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ یاد رکھ رہے ہیں میری بات؟ درود کیا ہے؟ بولیے، بولتے ہیں درود پڑھو۔ درود ایک دعا ہے، اور دعا کیا ہے کہ ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ اے خدایا نبی پر رحمت بھیج۔ یہ ہے درود۔ لیکن میں سوچ میں پڑا، میں نے مولا، میرے مولا نبی خود رحمت ہی رحمت ہے، اس کو ہمارے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان کے لیے مانگے جن کے پاس نہیں ہے۔ حضور جب سراپا رحمت ہی رحمت ہے، پھر بھی ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا نبی پر رحمت بھی۔ یہ بڑا پیارا نقطہ ہے، سن لیجیے۔ اور ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے، چلو مانگنا ہے، لیکن اللہ جب خود رحمت بھیج رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میری طرف توجہ رکھیے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ جب خود خدا درود بھیج رہا ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے؟ جب خود خدا درود نبی پہ، ہماری کیا ضرورت ہے؟ میں نے عرض کیا مولا یہ کیا بات؟ کہا اسی لیے تو پہلے میں نے کہا کہ میں بھیج رہا ہوں، تاکہ کسی کم عقل انسان کو یہ خیال نہ ہو جائے کہ نبی کو میرے مانگنے کی وجہ سے رحمت مل رہی ہے۔ کبھی اس گمان میں نہ پڑے کہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، درود پڑھتے پڑھتے کہے گا میری وجہ سے نبی کو رحمت مل رہی ہے، اسی لیے رب کہتا پہلے میں بھیج رہا ہوں، تمہارے مانگنے کے بغیر ہی میں بھیج رہا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک خدا اور اس کے فرشتے۔ عمل بھی کیسا شاندار ہے، نمازیں تم پڑھو، روزے تم رکھو، زکات تم دے دو، حج تم دے دو، عبادت تم کرو، سجدے تم کرو، خدایا تو نہیں کرتا؟ کہتا یہ کام میں نہیں کرتا ہوں، یہ تمہارے لیے ہے۔ خدایا کوئی تو کام ہے جو تو بھی کرتا ہم بھی کریں، کہتا نبی پہ درود۔ سبحان اللہ۔ جو نبی پہ درود کے پہلے رب بھیجتا ہے، پھر تم کو کہتا ہے کہ تم بھیجو۔ لیکن میں نے عرض کیا مولا جب تو بھیجتا ہی ہے، ہماری کیا ضرورت ہے؟ کہتا میں تو بھیجتا ہی رہتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، لیکن تم کو اس لیے بھیجواتا ہوں کہ جب کسی سائل کو کسی دروازے سے کوئی خیرات لینی ہوتی ہے،
سائل مانگنے والا جب آتا ہے تو کسی مالدار کے دروازے پر جاتا ہے، اگر اچھا اور مہذب سائل ہوگا وہ ایسا نہیں کہتا دے دو کچھ، وہ جب دروازہ کھولتا ہے، گیٹ کھولتا ہے، تو مالک کے بچوں کو دعا کرنے لگتا ہے، اللہ تیرے بچوں کا بھلا کرے، یہی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرن چانن بچن آباد، رب العالمین کرن چانن کوئرن آباد، یہی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ فرمائش آگے ادھر سے تھوڑا کشمیری، یہ اردو والے معاف کر لیں، زیادہ کشمیری لوگ ہیں۔ یہ سائل یون چکو دروازہ پر یہ کیا وانا سائل یہ دروازہ پر یون خیرات مانگنے خاطرہ یہ شروع سوئی ونن میں دی خیرات، یہ اندن بچن کرن دعا، اللہ تعالیٰ کرن آباد چانن بچن چانن کوئرن چانن امس، تو دعا کرتے کرتے آتا تو مالکس خوشی گژھان دپان ام کور میانن بچن دعا، تو اس کا دل کھل جاتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اللہ کہتا لوگوں جب تمہیں مجھ سے خیرات لینی ہے، دنیاک دستور چھ یل کا دنیاک سائل کس دروازہ پہ گژھان یہ تہندین بچن کرن دعا تو مالک امس خیرات کرنا تھا، اللہ تعالیٰ فرماون جب تمہیں مجھ سے خیرات لینی ہوگی، چونکہ میرے بچے نہیں ہیں، میرے بیٹے نہیں ہیں جن کے لیے تم دعا کرو گے تو میں تمہیں ان دعا کے بدلے خیرات دے دوں گا۔ میں نے کہا مولا آپ کرنا کیا؟ کہتا میرا ایک حبیب ہے، میں چھن اولاد کے، میں چھن کوری، میں چھن بچ لم یلد ولم یولد، میں چھن کوری، میں چھن نچی، میں چھن اولاد، میں چھن مول موج، یعنی خاطر تو دعا کریو تو بجم تو خیرات، اس بڑ دنیا سائل چھ خیرات منگنی ون مالک چھ خوشی گژھان یلی اندن بچن چھ دعا کرن، لیکن رب العالمین فرماون میں چھن بچ کے یمن تو دعا کریو میان ذات گژھے تو خوش اور بجما تو خیرات، بچے نہیں لیکن حبیب تو ضرور ہے میرا، حبیب تو میرا ضرور ہے۔ اے مولا کریں گے کیا؟ کہتا میرے نبی پہ درود پڑھ کے رحمت مانگو، یہ رحمت مانگنے سے نبی محتاج نہیں ہے، اے خدایا پھر کیا ہے؟ کہتا تمہیں خیرات ملے گی، تم درود پڑھتے رہو کچھ نہ مانگو، مانگنی چھن ضرورت مانگنا نہیں ہے، بس درود پڑھتے رہو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی شفا ہے صلی علی محمد۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب درود کا مفہوم سمجھا کیا ہے؟ درود دعا ہے نبی کے لیے، رحمت والی دعا، لیکن اللہ کہتا نبی رحمت کا محتاج نہیں، یہ تو خود رحمت ہے، میں بھی بھیجتا ہوں، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، مگر تمہیں ضرورت ہے، اگر تو پانی مسئلہ سے حل کرنا ہوئی تو نبی اس پر رجوع درود پڑھا، اسی لیے جب درود پڑھتے رہو مانگنے کی ضرورت نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، حاضر رہو کہیں مت جاؤ، حاضر رہو، بس زیادہ وقت نہیں لوں گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور حاضر اس طرح رہو کہ آپ نبی کے پاس بیٹھے ہو، سب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ قربان میں ان کی بخشش پر، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے قربان میں ان کی اللہ اللہ آواز کرم دیتا ہی رہا، آواز کرم
دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، سبحان اللہ، دینے والا نہیں تھکتا ہے، پھر لینے والے ہی تھک جاتے ہیں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ لوگ عثمان غنی یاد آ گئے، دولت والے، نبی کے اچھے یار ہیں، نبی کے وفادار ہیں، اتنی دولت میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کرنے لگے میرے مولا دولت زیادہ ہو گئی، سنبھال نہیں پا رہا ہوں، دعا کرو تھوڑی کم ہو جائے۔ سبحان اللہ، آج تک تم نے کبھی ایسے دولت مند کو دیکھا جو یہ کہے کہ مجھے دولت کم ہونی چاہیے؟ لیکن ایک ہے جو عثمان غنی ہے۔ سبحان اللہ، عثمان غنی نے یہ حضور کی بارگاہ میں عرضی کی، اے میان نبی میں کر دعا دولت اس گس کمی گا سے میں چھو دولت زیادہ یہ پچھو سنبھل دیا کر آور یار چھو میں زیادہ